مولانا یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ دونوں عبادت بہتر ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس کی عبادت بہتر ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام نے کہا کہ اس کی عبادت جو ہے اس کے بنسبت بہتر ہے کہ جس نے دعائیں زیادہ کی، اور پھر جو ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ دعا جو ہے یہ خود ایک عبادت ہے، تو پروردگار نے جو جن اور انس کو خلق کیا ہے تو وہ عبادت کے لیے، لیکن دیکھیں عبادت میں جو ہے یہ ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے عبادت کی وجہ سے دوسروں سے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنے لگے، یہ جو ہے اگر اس کے اندر پایا جائے تو پھر عبادت نہیں ہے، اور عبادت کے ذریعے اپنے گھر والوں پہ مہربان ہو، اور عبادت جو ہے اللہ کی اطاعت سمجھ کر انجام دے رہا ہو تو پھر وہ جو ہے عبادت ہے، اور اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ سمجھنے لگے یہ ہم جو ہے بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اور اس کی نظر میں اگر رکھ نہ ہو تو دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے اس طریقے سے عبادت سے گمراہ کر دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا برسیسا، برسیسا نام تھا اس کا، وہ بہت عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ عبادت کی وجہ سے وہ اس منزل پہ پہنچ گیا کہ جس کے لیے دعا کر دیتا تھا، جو بھی دعا کرتے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ جو مریض ہوتے تھے لوگ لے کر آتے تھے دعا کرتے تھے صحت مند ہو جاتا تھا، کوئی نابینا ہوتا تھا دعا کرتا تھا، یا ہاتھ دیکھتا تھا روشنی ہو جاتی تھی، اس طریقے سے جو بھی مریض ہوتا تھا آتا تھا تو یہ فوراً دعا کرتا تھا یا ہاتھ پھیر دیتا تھا، صحت مند ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے ایک شخص اور اس کی بہن تھی وہ نابینا تھی، اور لے کر جو ہے برسیسا کے پاس وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ دیکھیے ہماری بہن ہے نابینا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعا کر دیجیے تاکہ بینائی واپس آ جائے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، اور اب اس کے بھائی جو ہے وہ اس کے یہاں چھوڑ کر چلے گئے، اب جو چھوڑ کر چلے گئے اب جو ہے شیطان جو ہے اس کے اوپر غالب ہوا، اب جب شیطان غالب ہوا تو یہاں تک کہ اب یہ نتیجہ ہو گیا کہ اس کے یہاں جو ہے ولادت ہونے والا مسئلہ، تو اب یہ سوچنے لگا اب کیا کریں، اتنے میں جو ہے شیطان آیا، اور آنے کے بعد شیطان نے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری عبادت بہت مشہور ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے، لہٰذا تم یہ کرو کہ اسے قتل کر دو، اس کا گلا دبا دو، اور آخر کار جو ہے اس نے کیا کیا، اسے قتل کر دیا، اس نے گلا دبا دیا۔ اب سوچنے لگا قتل کر دیا، اب شیطان نے کہا کہ ایک کام اور بھی کرو پھر رسوا ہو جاؤ گے، پوچھا کیا، کہا کہ اسے جو ہے دفن کر دو نہ معلوم ہو جائے گا، کہا ٹھیک ہے، اب جو ہے اسے دفن کر دیا، اب ادھر دفن کیا، شیطان جو ہے ادھر پہنچا اس کے بھائی کے پاس، کہا تمہیں معلوم ہے ابھی بھی کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو خاندان میں لڑا دیتے ہیں، ادھر پہنچ گیا، کہا تمہیں معلوم ہے تمہاری بہن کو ثابت نے قتل کر دیا اور جنگل میں بتا دیا، یہاں جو ہے اسے دفن کیا، تو بہرحال اب جو ہے بھائی آئے اور دیکھا معلوم کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حاکم کے پاس پہنچ گیا، جب حاکم کے پاس پہنچا اور یہ برسیسا جب پہنچا
اور آخرکار یہ حکم ہوا اسے سولی پہ چڑھایا گیا، اسے جو ہے پھانسی دی جائے گی۔ جیسے ہی سولی پہ چڑھایا گیا تو اب شیطان آ گیا، اس نے کہا کہ دیکھو بچنے کا ایک راستہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم سجدہ کر لو۔ کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ آپ وغیرہ تو بڑھے ہوئے ہیں، سولی پہ ہیں، اور کس طریقے سے یہ ممکن ہے سجدہ کرنے؟ کہا تم سجدے کا ارادہ کر لو، تمہارے سجدے کا ارادہ کر لو۔ دیکھیے حدیث میں بھی یہی ہے، حدیث وغیرہ میں بھی ہے، اگر انسان جو ہے مجبور ہے، بیڈ پہ ہے، ہاسپٹل میں ہے، یا قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، سجدے کے لیے نہیں جھک سکتا، یہ تمام چیزیں ہیں نا، کیا ہے؟ ارادہ کر لے، ارادہ کر لے، سجدے کا ارادہ کر لے۔ تو اس نے کہا کہ وہ سب صحیح ہے لیکن مشکل ہے، تو صرف ارادہ کر لو، ہمارے لیے سجدہ کر لو تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اور جیسے اس نے ارادہ کیا پھر ادھر حکم ہوا، بندہ کھینچا گیا، اور آخرکار جو ہے یہ عابد جو ہے کافر کا موت مرا، کافر کا موت وہ مر گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کی عبادت میں اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے انسان کس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ روایات میں یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ پروردگار کا شکر بجا لائے، عبادت انجام دے رہا ہے یا جتنی بھی نعمتیں ہیں تو پروردگار کا شکر بجا لائے۔ بہت سے جو ہے آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ ہر وقت جو ہے پروردگار کو یاد کرتے رہتے ہیں، پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں، اور بہت سے ایسے افراد بھی ہوں گے ہوتے ہی ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت تک نہیں چونکتے جب تک کہ کوئی مصیبت ان کے اوپر نازل نہ ہو جائے، اور جب مصیبت نازل ہوتی ہے تب جو ہے وہ چونکتے ہیں، اور جب ایسی مصیبت نازل نہ ہو تو پھر جو ہے پروردگار کی نعمتوں کی طرف وہ غور اور فکر نہیں کرتے۔ اسی لیے روایات میں علماء اسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ ہم نے جو عبادت انجام دیا، یعنی ہم نے جو نماز پڑھی ہے یہ نماز جو ہے قبول ہے یا نہیں، تو اگر یہ تمہیں معلوم کرنا ہو تو علماء اسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے جو دوسری نماز ہے تم یہ دیکھو کہ ہمارے اندر جو ہے شوق پیدا ہوا ہے یا نہیں، یعنی انسان جو ہے انتظار کر رہا ہے یا نہیں۔ مثلا جو ہے 12 سے 23 منٹ کے آزاد ہے، یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر شوق ہے کہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کریں اپنے آپ کے لیے آمادگی اور تمام جو ہے تاکہ جو ہے وہ دیگر عبادات کو انجام دے، اس کے اندر جو ہے ایک شوق پیدا ہو جائے، ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو علماء اخلاق نے یہ فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ اس سے پہلے والی نماز جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے اور قابل قبول ہے، وہی عمل جو ہے قبول ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ٹھوکر اٹھتا ہے تب جو ہے وہ چونکتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ جو ہے غفلت میں رہتے ہیں۔ یہ اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ لوگوں کو غفلت سے بیدار کرو۔ ملتا ہے جس کے انسان میں جب ٹھوکر لگتی ہے تو بیدار ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص جو ہے 20 منزلے پہ تھا، انجینئر 20 منزلے پہ تھا، اور ایک لیبر جو ہے وہ نیچے تھا، جو انجینئر تھا 20 منزلے پہ 20 یا 22 منزلے پہ تھا، وہ چاہتا تھا کچھ بات جو ہے لیبر سے کہنا، تو اوپر سے آواز وہاں تک نہیں پہنچی، تو اس نے جو ہے پہلے کیا کیا، ایک سکہ پھینکا، 1 روپیے کا یا 5 روپے کا پھینکا۔ جیسے ہی سکہ پھینکا اس کے سر پہ لگا، نیچے دیکھا، اٹھایا، جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سکہ پھینکا لیبر کے اوپر، بات کو پہنچانا چاہتا تھا۔ پھر جو ہے دلا جیسے ہی سکہ اس کے سر پہ لگا، کیا اٹھایا، جیب میں رکھ لیا، متوجہ نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس انجینئر نے یہ پتھر، چھوٹا سا کنکڑی، ایک پتھر اس کے سر پہ، جیسے ہی پتھر سر پہ پھینکا تو اب جو ہے اوپر دیکھنے لگا، اب جو ہے وہ
متوجہ ہوا اور پھر انجینئر نے اپنی بات کو اس تک منتقل کر دیا۔ تو ایسے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب ٹھوکر لگے تب جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں، اور اگر چوٹ نہ لگے، ٹھوکر نہ لگے، تو پھر اس وقت تک جو ہے وہ پروردگار کی نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا جو ہے ہر وقت پروردگار کی نعمتوں کی طرف جو ہے متوجہ رہنا چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت ہے کہ پروردگار نے جو ہے صحیح سالم رکھا، صحیح سالم ورنہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ انسان گہرا ہو، نہ سن سکتا ہو، چلنے پھرنے سے جو ہے معذور ہو، تو ہر وقت اس کی نگاہ میں رب ہونا چاہیے۔ ہر وقت اگر جو ہے اس کی نگاہ میں رب ہو، پروردگار ہو، تو دنیا میں کوئی چیز سے نہ ملے تو اب بھی جو ہے وہ پچھتاوا نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر جو ہے ضائع ہو جائے یا کوئی چیز مل جائے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے پچھتانے لگے یا حد سے زیادہ خوش ہو جائے، نہیں۔ مثلا جو ہے صرف اس کی نگاہ میں پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ پروردگار نے حکم دیا ہے، لہذا ہمیں جو ہے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ ملتا بھی ہے نا، ملتا ہے کہ ایک جو صاحب قدرت تھا، صاحب منزلت تھا، صاحب اقتدار تھا، اس کے جو ہے بہت سے غلام تھے، بہت سے غلام تھے، لیکن ایک غلام کو، وہ جو صاحب اقتدار تھا، صاحب منزلت تھا، وہ ایک غلام کو بہت تھا، لیکن وہ غلام جو ہے بہت ہوشیار تھا، عقل مند تھا، باشعور تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرے غلام تھے انہیں یہ احساس ہوا، دیکھو خدمت تو ہم بھی کرتے ہیں، غلام ہم بھی ہیں، غلام یہ بھی ہے، یہ بھی خدمت کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس غلام کو صاحب قدرت جو ہے وہ شخص بہت چاہتا ہے، مانتا ہے۔ یہ سب جو ہے سوچ رہے تھے کہ ہم بھی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی کرتا ہے، لیکن آگے کیا وجہ ہے، اسے بہت زیادہ چاہ رہا ہے، ہمیں جو ہے اس طریقے سے نہیں چاہتا۔ آخرکار لوگوں نے، جو غلام نے صاحب قدرت سے کہا، دیکھیے آپ جو ہے اس غلام کو بہت چاہتے ہیں، حالانکہ ہم بھی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ صاحب قدرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوسرے دن سب آنا۔ اب جب دوسرے دن سب پہنچے تو جب جو صاحب قدرت تھا، آئینہ بہترین آئینہ جو ہے ہر ایک کو دیا، اور دینے کے بعد سب سے یہ کہا کہ اس آئینے کو توڑ دو۔ اتنے غلام سے کہنے لگے اتنا اچھا آئینہ ہے اور آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں توڑ دو، اتنا خوبصورت، اور آپ کا یہ حکم ہے کہ توڑ دو، لہٰذا جو ہے یہ غلام سے نہیں توڑا۔ پھر اس کے بعد اسی غلام کو بلایا، اسے سب سے زیادہ کاتا تھا، شیار تھا، چالاک تھا، بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے کہا کہ اس آئینے کو توڑ دو، تو فوراً جو ہے ہتھوڑی اٹھایا، مار کے چکنا شروع کر دیا۔ اب سب جو ہے دیکھنے لگے، تعجب بھی کرنے لگے کہ دیکھو اتنا بہترین آئینہ جو ہے اس نے توڑ دیا۔ اب کہنے لگے دیکھیے اتنا چاہتے ہیں، اور اس نے جو ہے ایک لمحے میں آئینہ توڑ دیا۔ تو اب جو ہے صاحب قدرت نے اس سے خود سوال کیا، سب موجود ہے، سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے تو آئینہ نہیں توڑا، لیکن تم نے اتنی جلدی آئینہ توڑ دیا، فوراً توڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہمارے نزدیک جو ہے آئینے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہمارے نزدیک جو ہے مالک کا حکم جو ہوتا ہے وہ جو ہے قیمتی ہے، آپ کا حکم تھا لہذا ہم نے توڑ دیا۔ اسی طریقے سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار حاکم ہے، ہم اس کے لیبر ہیں۔ اگر جو ہے انسان یہ سوچ لے، یہ تصور ہو کہ صرف جو ہے اس کی نگاہوں میں رب ہے، پروردگار ہے، تو پھر جو ہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اگر ضائع ہو، نقصان ہو، تو پھر اسے نقصان نہیں سمجھتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان اس طریقے سے غور اور فکر کرے کہ جو پروردگار کا حکم ہے ہمیں اسے جو ہے انجام دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں رضا پروردگار شامل حال ہے، تو پھر انسان جو بھی عمل انجام دے پروردگار کی بارگاہ میں
وہ عبادت ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے انسان یہ سوچ لے کہ صرف نماز پڑھ لیا یہی عبادت ہے, روزہ رکھ لیا صرف جو ہے یہی عبادت ہے. نہیں, بہت سے یہ بڑا وسیع مفہوم ہے. عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے. یعنی ہر کام ہر عمل یعنی محنت کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ اس کے اہل و عیال جو ہے حلال رزق کھائیں اور اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. یہ پروردگار کی نگاہ میں ایک عظیم عبادت ہے. عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے. یہ نہ سوچے, بات سوچتے ہیں کہ پورا اسلام میں صرف مفاتیح جنان میں سمٹ گیا, ایسا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ رضا پروردگار اور جو ہے حضور قلب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں جو بھی نیک عمل انجام دے گا وہ عمل جو ہے قابل قبول ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم وهو الغفور الرحيم. سبحان من خلق الرحمة وسبحان الرحمة. سبحان من لم يخلق نفسا الا بخاصة السيئات الأمثال السماء. سبحان من لا يتأكل معاش العباد إلا كلام ولا تستطيع له إلا هو المثمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا العباد المسلمين بعلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المرسلين معرفة رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خدا المقام پروردگار نے حکم دیا پاک یا رسول پھر سے کہہ دیجیے کہ اب رسالت کا آغاز معاہدہ اللہ اپنی ذات سمائے کے محبت کا مطلب سب سے زیادہ اہم شہر جو چیز ہے وہ جو ہے ایمان. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر استحکام پایا جائے, ثابت قدم ہو. اور جب ایمان مضبوط ہے, ثابت قدم ہے انسان, تو پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی عمل انجام دے گا, روایت میں یہ ہے اگر جو ہے معمولی عمل بھی انجام دے رہا ہے تو دوسرے راستے برابر کی جو ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملے اگر ولایت ہے تو. تاکہ روایت میں آپ ایسے اندازہ رکھیں کہ اگر یہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص در نجف
अंगूठी के सिलसिले से कभी किसी और मौके पे तफसील से गुफ्तगू करें कि अगर कोई शख्स जो है दूर नजर पहने हुए तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि उसे जो है हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। हज और उम्रे का, लेकिन जो है ये कुछ मखसूस है, ये पत्थर जो है दूर नजर है, शीशे की तरह सफेद होता है, सिर्फ वही पहनते हैं जिनके दिल में जो है मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब जिनके दिल में जो है मोहब्बत है वही पहनते हैं। जो है अब रवायात में बेशुमार है कि इतने रकम का जो है वो सवाब है, या मसलन जो है किसी और मौके पे तमाम कीमती और क्या क्या और ये जो ताकीद है रवायत में फिरोजा अतीक और याकूत ये सब जो है हुक्म है, तो बहरहाल उसके बहुत फजाइल हैं। तो अब आप अंदाजा लगाएं, अब अगर जो है अकीक, पहली चीज ये लोहे की ना बनवाए, चांदी के गिलाफ से बनाकर पहने, लोहे के गिलाफ में नहीं। अब जो है अगर अकीक पहने हुए हो तो फिर उसके लिए रवायत में ये है कि तमाम मुसीबतों से दूर रहेगा, यानी नागहानी मौत भी नहीं आएगी और बला जो है वो परेशानी भी दूर रहेगी। इसीलिए देखिए रवायत मिलता है छठे इमाम ने रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अगर अकीक की अंगूठी हो और सुबह में बेदार हो और अकीक की अंगूठी की तरफ देखकर सूरह कद्र पढ़ ले तो पूरे दिन की बलाओं से महफूज रहेगा। या आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम से रवायत है कि एक शख्स का इमाम का चाहने वाला हो, उसे जो है मंसूर मलूम ने बुलाया, बुलाने के बाद जो है उसे कोड़ा मारा। जब बाद में इमाम को मालूम हुआ तो इमाम ने ये फरमाया कि अगर जो है अकीक की अंगूठी पहने होता तो फिर इस कोड़े से बच जाता है। मालूम ये हुआ कि अगर अकीक की अंगूठी पहने हुए है तो बला से चोट से बच जाएगा। चोट तो बेशुमार है, तो उसके लिए भी शर्त है, शर्त है खुद पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो है अकीक की अंगूठी पहने हुए है तमाम बलाओं से महफूज रहेगा, यहाँ तक कि 1000 नमाज का सवाब है। और फरमाया रवायत में ये है कि वो जो है जन्नत में जाएगा, रसूल इस्लाम वो जो है जन्नत में जाएगा, जहन्नम से महफूज रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि वो अली की विलायत का इकरार कर रहा हो। तो बहरहाल कि इंसान जो है आप देखें कि जिसके दिल में वादत है, मोहब्बत है, साथ ईमान है, तो मुख्तसर भी अमल अंजाम दे रहा है तो रवायत में बेशुमार है। तो परवरदिगार जो है अपनी इबादत की बात करता है, बहुत ज़्यादा जो है सवाल है तो इंसान जो है वो साबित कदम रहे। तो अब जब साबित कदम रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर परवरदिगार जो है वो गैबी मदद करता है, मदद जो है गैबी होगी। और जब सिर्फ निगाह में परवरदिगार हो और साबित कदम है तो फिर जो है वो इंसान किसी का गुलाम नहीं हो सकता। सामने की मिसाल आप देखते सामने है कि जो गलवाई फिलिस्तीन में हो रहा है, मालूम ये हुआ कि तमाम चीजें हैं कर रहे हैं सब है, लेकिन उसी तरीके से आगाह कर रहे हैं कोई है या ना हो, लेकिन जो है बस ये है कि परवरदिगार है, परवरदिगार है। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान जो है साबित कदम हो तो फिर जो है वो किसी का गुलाम नहीं होता, वो आज़ाद होता है, उसकी जिक्र जो है आज़ाद होती है। नमाज जो है गुलाम होने के बाद भी ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं। पहली बात तो ये कि उन्हें जो है आज़ादी का मज़ा ही मालूम नहीं है, या तो गुलाम है और अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं। तो अब आप देखें कि बहुत से जो रियासतें हैं, जो हुक्मरान हैं, आप देखें कि गुलाम है, गुलाम है। और जो ममालिक है, इस्लामी ममालिक, तो अलग बात है कि बात ये समझ रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन सब जो है दूसरे के गुलाम है। देखिए अगर जो है आज़ाद हो और सवाल भी कट जाए तब भी जो है उसका पैगाम पहुंचता है पूरी दुनिया में।
پوری دنیا میں جو ہے اس کا پیغام پہنچتا ہے، اگرچہ ظاہر زبان کٹ جائے تو اب جو غلام ہے، اب آپ دیکھ کہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو دیگر ریاستیں ہیں، ممالک ہے، یہ سب جو ہے ان کا یہ سب غلام ہے، آزاد تھوڑی ہے، غلام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو ہے اسلامی تعاون کے سلسلے سے سعودی عرب میں جو کانفرنس ہوا تھا اور سب ممالک کے لوگ ہیں نا، اقوام متحدہ کے لوگ سب جو ہے جمع ہوئے، لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ جو مظلوم ہے ان کے سلسلے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں کہ گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے تجویز رکھا لیکن جو ہے اس تجویز کو پاس نہیں کیا گیا، نہیں پاس کیا کہ تمام چیزیں جو ہے تو قرآن اور دیگر مسائل وغیرہ اگر جو ہے صرف یہی تجویز رکھ دیتے ہیں کہ جو تیل وغیرہ کا سپلائی ہے اگر کسی کو روک دیتے تو پھر مسئلہ کچھ اور ہوتا، لیکن جو ہے تجویز نہیں رکھا، یہاں تک کہ خود جو ہے اقوام متحدہ کے جو ہے ان کے تقریباً جو ہے 100 افراد جو ہے مر گئے، یہاں تک ان کے دفاتر میں بھی جو ہے پرچم کو جھکا دیا گیا اور خود جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 افراد جو ہے ہمارے مر گئے ہیں اقوام متحدہ کے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان کے اتنے افراد مر گئے تو پھر جو خود علماء یا فلسطین ہے اتنے مظالم ہو رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ثابت قدم ہے اور وہ جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، دیگر ممالک وہ جو ہے آپ دیکھیں تو سب جو ہے غلام ہے۔ لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے حریت کا ساتھ دیں، حریت کے ساتھ دیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ظالم ہے پروردگار انہیں محکوم ذلیل فرما، وقت امام السلام علیہ السلام کے ظہور میں تعین فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين وقعد المهاجرين من المؤمنين عليهم بالقتال صلوات الله عليه مناسب النساء العالمين مرض خاتم النبي سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها قال الحسن مصطفى اللهم قبلنا مع الأولاد تقبلنا مع محمد صلوات الله عليه أجمعين. اللهم اجعلنا بمن لعلكم تذكرون.